بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک پیراگون سٹی بالمقابل گیٹ نمبر 2 مین پرکی روڈ لاہور کی جانب سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم پڑھتے ہیں کیس ٹیکنگ، ہومیوپیتھک کیس ٹیکنگ کی پہلی ویڈیو، پہلی سیریز شروع کرتے ہیں۔ کیس ٹیکنگ کو شروع سے انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دا ہومیوپیتھک انٹروگیشن In erecting a structure, the source of its strength lies in the power of its foundation. It is this foundation that supports and anchors the superstructure of a building. This strong foundation is intended to prevent damage from external influence. Likewise, in erecting totality of symptoms, the skill of interrogation facilitates in further reinforcing the strong base. The art of interrogation provided superior quality foundation for homeopathic prescription to be made. A good case taking is the very basis for the precise minimum to be prescribed. کسی ڈھانچے کو کھڑے کرنے میں اس کی طاقت کا منبع اس کی بنیادی طاقت یا اس کی بنیاد کی طاقت میں ہے۔ یہی فاؤنڈیشن جو کسی عمارت کی مایہ ناز شناخت کی حمایت کرتی ہے، لنگر انداز کرتی ہے۔ اس مضبوط فاؤنڈیشن کا مقصد بیرونی اثرات سے ہونے والے نقصان کو روکنا ہے۔ اسی طرح علامات کی مجموعی حیثیت میں تفتیش کی مہارت مضبوط اور تقویت دینے والی سہولت فراہم کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک نسخہ کے لیے پوچھ گچھ کے لیے تفتیش کا فن اعلیٰ معیار کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ایک عمدہ معاملہ پیش کرنا عین مطابق مثلث کے لیے ایک خاص بنیاد ہے یا ایک خاص بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ دا ہومیوپیتھک انٹروگیشن، ہومیوپیتھک پوچھ گچھ یا ہومیوپیتھک تفتیش۔ ان اریکٹنگ کھڑا کرنا ایک سٹرکچر کو، ایک بناوٹ کو، دا سورس اصل آف اٹس اسٹرینتھ لائز ان دا پاور آف اٹس فاؤنڈیشن۔ اس کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، طاقتور ہوگی، اتنا ہی سٹرکچر جو ہے وہ بناوٹ جو ہے مضبوط ہوگی۔ اٹ از دس فاؤنڈیشن، یہ جو بنیاد ہے، ڈیٹ سپورٹ کرتی ہے، اینڈ اینکرز اور لنگر انداز کرتی ہے، دا سپر سٹرکچر جو ڈھانچہ بنایا گیا ہے، جو دیا گیا آف اے بلڈنگ کا۔ دس اسٹرانگ فاؤنڈیشن، یہ جو مضبوط بنیاد ہے، از انٹینڈنڈ، ارادہ ہے، پریونٹ، باز رکھنا، ڈیمیج، نقصان سے، فرام ایکسٹرنل انفلوئنس، بیرونی اثرات سے جو نقصان پہنچتے ہیں ان سے محفوظ رکھنا۔ لائک وائز، جیسے کہ ان اریکٹنگ ٹوٹیلٹی، کھڑا کرنا تمام آف سمٹمز، تمام علامات کی بنیاد پر، دا اسکل، ہنر، آف انٹروگیشن، پوچھ گچھ کا، فیسلٹی، سہولت انداز ہونا چاہیے، سہولتیں دینی چاہیے، ان فردر، مزید، ری انفورسنگ، مضبوطی کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اے اسٹرانگ بیس، ایک مضبوط بنیاد۔ دا آرٹ آف انٹروگیشن، پوچھ گچھ پرووائڈ، مہیا کرتی ہے، سپر، اعلیٰ یا سپیریئر، اعلیٰ کوالٹی خصوصیات، فاؤنڈیشن، بنیاد آف ہومیوپیتھک پریسکرائب، نسخہ لکھنے کے لیے ٹو بی میڈ، بنیاد بنتا ہے۔ ایک گڈ کیس ٹیکنگ، ایک اچھا کیس ٹیکنگ از دا ویری بیسس، بنیاد ہے، فار دا پریسائز، درست، سمیلیمم، ٹو بی پریسکرائبڈ، نسخہ لکھنا، پریسکرائب کرنا، یعنی کہ آپ کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی آپ سمیلیمم دوا تک پہنچ پائیں گے۔ تو بنیاد کیا ہے کہ آپ، مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے، کوئی ڈھانچہ بنانا ہے، کوئی سٹرکچر بنانا ہے، تو سب سے پہلے اس کی بنیاد کو بنایا جاتا ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، پائیدار ہوگی، اتنا ہی سٹرکچر یا آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ مضبوط ہوگی، پائیدار ہوگی۔ اگر آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اس کو آپ باہر کے ماحول سے، جیسے بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے آپ کو بنیاد کو مضبوط بنانا پڑے گا، پھر اس کے اوپر جو سٹرکچر بنے گا اس کو بھی مضبوط بنانا پڑے گا تاکہ ان چیزوں سے نقصان نہ ہو۔ ایسے ہی ہومیوپیتھی کے اندر
سب سے پہلے آپ کو بنیادی ٹولز جو ہیں ان کو پکڑنا ہوگا، ان پہ عبور حاصل کرنا ہوگا، آرگینن کو، فلاسفی کو، اس کے بعد مٹیریا میڈیکا کو، ریپرٹری کو۔ جب بھی آپ کیس ٹیکنگ کریں گے تو آپ کو کیس ٹیکنگ جو کرنی ہے وہ مریض سے جو بھی پوچھ گچھ کرنی ہے، سوال کرنے ہیں، وہ آپ نے مٹیریا میڈیکا کو بنیاد رکھتے ہوئے، ریپرٹری کو بنیاد رکھتے ہوئے کرنے ہیں، اس کے حساب سے کرنی ہے۔ آپ کو یہ بھی سہولت ہونی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوال ایڈ کر سکیں جو پیشنٹ آپ کو بتا رہا ہے۔ آپ کی جتنی اچھی کیس ٹیکنگ ہوگی اتنا ہی آپ کا کیس زیادہ مضبوط ہوگا، پائیدار ہوگا، اور آپ مینیمم دوا تک پہنچ پائیں گے۔ اگر آپ کی کیس ٹیکنگ اتنی مضبوط نہیں ہے، اتنی اچھی نہیں ہے، آپ کی بنیاد کمزور ہے، تو آپ کی کیس ٹیکنگ کمزور ہے۔ کیس ٹیکنگ کمزور ہونے کی وجہ سے آپ مینیمم دوائی تک پہنچنے سے بہت دور ہیں، جس میں غلطیاں ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ پھر آپ کو بار بار کیس ٹیکنگ کرنے پڑے گی، اور بار بار دوا کو چینج کرنا پڑے گا، رپیٹ کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کی کیس ٹیکنگ مضبوط ہوگی، اچھی ہوگی، پائیدار ہوگی، تو آپ ڈائریکٹ مینیمم دوا تک پہنچ پائیں گے، اور 1 یا 2 ڈوزیں دیں گے تو مریض آپ کا کیور ہو جائے گا اور اچھے سے ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا۔ آپ کو بار بار کیس ٹیکنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور غلطی ہونے کے امکان بہت کم ہوں گے۔ تو اس لیے بنیاد ساری کی ساری ہومیوپیتھی کی بنیاد جو ہے وہ کیس ٹیکنگ پر ہے۔ کیس ٹیکنگ کے لیے جو بنیادی ٹولز ہیں وہ آرگینن ہے، فلاسفی ہے، مٹیریا میڈیکا ہے، اور ریپرٹری ہے۔ ان کو بہت اچھے سے سمجھنا اور ان کو بہت مضبوط پکڑنا، ان پر پورا جو ہے عبور حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان چیزوں پر آپ کا عبور حاصل ہوگا تو پھر آپ کی کیس ٹیکنگ اچھی ہوگی۔ کیس ٹیکنگ اچھی ہوگی تو آپ مینیمم دوا تک پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگائیں گے اور کوئی غلطی نہیں ہوگی، آپ ڈائریکٹ جو ہے مینیمم دوا تک پہنچ پائیں گے۔ تو مینیمم دوا تک پہنچنے کے لیے آپ کو ٹوٹیلٹی آف سمٹم کو بہت مد نظر رکھنا ہے۔ ٹوٹیلٹی میں آپ کو مائنڈ سمٹمز، فزیکل سمٹمز اور اس کی جتنی بھی سمٹمز ہے تمام کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے، ان تمام علامات کی بنیاد ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ آپ نے پیشنٹ کی انر فیلنگ بھی لینی ہے اور دوسری جو فزیکل علامتیں ان کو بھی لینا ہے، دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس ٹیکنگ کرنی ہے۔ جتنی آپ کی کیس ٹیکنگ مضبوط ہوگی اتنا آپ مینیمم دوا تک پہنچ پائیں گے، مزاجی دوا تک پہنچ پائیں گے۔ جب آپ مزاجی دوا تک پہنچ گئے تو جو ہی آپ مزاجی دوا مریض کی زبان پر رکھیں گے تو مریض جو ہے وہ بہتری کی طرف چل پڑے گا اور صحت کی طرف وہ چل پڑے گا، اس کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ ڈیولپ ہوگا تو مریض مکمل طور پر کیور ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے پھر سے آپ کو یہی بات دہرا رہا ہوں کہ آپ کی کیس ٹیکنگ جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، اس کو مضبوط کریں۔ اس کے لیے آپ کو 4 جو ہیں ٹولز وہ اس پہ اوپر عبور حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے: آرگینن، فلاسفی، ریپرٹری اور مٹیریا میڈیکا۔ ان پر جب آپ کا عبور حاصل ہو جائے گا مکمل طور پر تو پھر آپ کی کیس ٹیکنگ بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ آسانی سے اپنی دعات کی اپروچ کر پائیں گے، اور صحیح بار بار کیس ٹیکنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اگلی ویڈیو کے لیے اوکے جی، اللہ حافظ۔